ارے سرکار کے غلاموں پر حملہ ہوتا ہے، میلاد کے جلوس پر حملے ہوتے ہیں، خود کش حملے ہوتے ہیں، مزارات پہ خود کش حملے ہوتے ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. وہ ملک جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر لیا گیا تھا، اس ملک میں دین کے نام پر میرے دوستوں یہ خوریزی ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام کے میلاد کی محافل کو بند کرنے کے لیے، مزارات کی رونقوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے. خوب یاد رکھو کہ مسلک دو ہی ہیں، دو مسلک ہیں، ایک اہل سنت ہیں اور ایک اہل تشیع. سنی اور شیعہ یہ دو ہی مسلک ہیں. یہ نیویت، دیوبندیت، وہابیت یہ سعودی عرب کی پیداوار ہے. پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں آپ جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، آپ اردن میں چلے جائیں، آپ عراق میں چلے جائیں، آپ مصر میں چلے جائیں، آپ ترکی میں چلے جائیں، انڈونیشیا میں چلے جائیں، ملیشیا میں چلے جائیں، بر صغیر کو چھوڑ کر آپ جہاں جائیں گے دو عقیدے ملیں گے، یا سنی ہوں گے یا شیعہ ہوں گے. کوئی وہابی نہیں، دیوبندی نہیں ملے گا. میں شام گیا ہوں، پورے شام میں ایک مسجد دیوبندی کی نہیں ہے، ایک مسجد وہابی کی نہیں ہے. یہ سارا فساد سعودی عرب کا، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم یہ بھگت رہے ہیں. ورنہ مسلک دو ہی ہیں، یا اہل سنت ہے یا اہل تشیع. میرے دوستو، اب ہر بات پہ شرک شرک، بدعت بدعت، حرام حرام. میرے دوستو میں آپ کو کیا بتاؤں. شام میں گیا ہوں، وہاں مزارات ایسے آباد ہیں، وہاں کوئی بم دھماکے نہیں تھے. وہاں اہل بیت کے پھول بکھرے پڑے ہیں، صحابہ کرام کی قطاریں کی قطاریں ہیں. میرے دوستو، میں نے شام میں 3 تو انبیاء کرام کے مزاروں پہ حاضری دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام. اور اسی طرح رونقیں ہیں، لوگ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے ہیں، 10 بوسہ دیتے ہیں مزارات کو. کوئی نہیں روکتا، کوئی نہیں کہتا یہ حرام ہے، کوئی نہیں کہتا شرک ہے. بلکہ وہ شامی تو اتنے محبت والے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو وہ امام کی محراب کے ساتھ ایک الماری تھی، اس الماری میں ایک پتھر لگا ہوا تھا، اس پہ پاؤں کا نشان تھا. تو میں نے پوچھا یہ کیسا ہے؟ کہنے لگے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا نشان. اس پتھر کو مسجد میں لگا دیا، اور پھر اس پتھر پر انہوں نے پانی کا کنیکشن دے دیا ہے، اور وہ موٹر چلاتے ہیں تو پانی اس پتھر سے مس ہو کے آتا ہے، نیچے ٹوٹی لگی ہوئی، آپ جگ بھر لیں، وہ لوٹا بھر لیں. سعودی عرب میں ہوتا تو شرک شرک شرک، یہ شرک ہو گیا. میرے دوستو، مسلک دو ہی ہیں. وہاں اہل بیت کے پھول، حضرت زینب کبریٰ کا مزار، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ، جنہوں نے وہ سارے مسائل، وہ دمشق کے اندر ایک جگہ دفن ہے. جب کوئی مومن وہاں جاتا ہے تو اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ آیا نہ ہوگا یوں کبھی، آیا نہ ہوگا یوں کبھی حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا یوں کبھی حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے ہیں سارے گلاب ریت پر. آیا نہ ہوگا یوں کبھی حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے ہیں سارے گلاب ریت پر. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل رسول لکھ گئے سارا نصاب ریت پر. آل رسول لکھ گئے سارا نظام ریت پر. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے. ایسی نہ لکھ سکا کوئی خون سے کتاب ریت پر، ایسی نہ لکھ سکا کوئی خون سے کتاب ریت پر. تو میرے دوستو، اہل بیت کے مزارات ہوں یا صحابہ کرام کے ہوں یا اولیاء کرام کے ہوں،
مسلمانوں کی عقیدتوں محبتوں کا مرکز رہے. حضرت عمار بن یاسر کا مزار اور حضرت زینب کبریٰ کا مزار ایسا بنایا ہے جیسے مکے اور مدینے کا حرم ہے. ایسا بنایا ہے. کروڑوں ریال لگائے ہیں. ایران میں نہیں لگائے ہیں. وہاں شیعہ بھی جاتے ہیں, سنی بھی جاتے ہیں, اپنی عقیدت و محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح حضرت سید التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مزار بھی, کیونکہ وہ محب اہل بیت تھے نا, ان کا مزار بھی ایسے بنایا جیسے مکے کا حرم اور مدینے کا حرم. میرے دوستو, یہ سارا فساد جو ہے یہ سعودی عرب کا فساد ہے. محافل میلاد, میرے دوستو, اس میں کون سی بے حیائی کا کام ہوتا ہے؟ کون سا برا کام ہوتا ہے؟ کیا بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں؟ کیا ناچ گانے ہوتے ہیں؟ کیا فحش گوئی ہوتی ہے؟ کیا بدکاری ہوتی ہے؟ ارے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے. ارے حضور کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے, اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو رب کائنات نے اپنے حبیب کو عظمت و شان عطا فرمائی اس کا ذکر ہوتا ہے. تو میلاد کے محافل پر اعتراض ہے. میرے دوستو, قرآن کیا ہے مجھ سے پوچھو تو عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر ترین صورت پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی انسان خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب میرے دوستو, یہ سورت مبارکہ اللہ کا کلام ہے, اور عربی کا مقولہ ہے نا کہ کلام الامام امام الکلام, کہ امام کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. تو یہ امام کا کلام نہیں ہے, یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے, یہ رب کائنات کا کلام ہے. اس کلام کی معنی اور مفاہیم کی وسعتوں اور پہنائیوں اور گہرائیوں اور گہرائیوں کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سارا قرآن نازل نہ ہوا ہوتا, فقط یہ ایک سورت عصر نازل ہوئی ہوتی تو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا. فقط سورت عصر. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی ہر انسان خسارے میں ہے. اب یہ عصر سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے, علماء نے, اہل علم نے اس کی مختلف تفسیریں کی. بعض نے کہا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ نماز عصر جو ہے پانچوں نمازوں میں سب سے اہم نماز ہے, جسے قرآن کی زبان میں صلاۃ وسطیٰ کہا جائے, جس کی حفاظت کی تاکید ہے. تو یہ بھی صحیح ہے کہ نماز عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں, یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے, عصر کا وقت. اور عصر کا وقت 24 گھنٹوں میں سب سے اہم وقت ہے, مختلف حیثیتوں سے. وہ کیسے؟ کاروباری اعتبار سے بازاروں میں سب سے زیادہ رونق اسی وقت ہوتی ہے. لوگ بڑے انہمام کے ساتھ, ذوق شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی معاملات اس وقت میں طے کرتے ہیں. تو گویا رب نے یہ فرمایا کہ یہ وقت اے لوگو, اے میرے بندو, جو تم نے اپنے کاروباری معاملات کے لیے اتنا اہم بنا لیا ہے, تو اگر میرے بندو ہو تو کون ہے جو دنیا کے معاملات کو چھوڑ کے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے؟ اور عصر کا وقت ایک اعتبار سے اس لیے بھی اہم ہے کہ جنت میں ہمیشہ عصر کا وقت رہے گا. وقت وہاں ہوگا, وقت کی تبدیلی نہیں ہوگی, ہمیشہ جنت میں عصر کا وقت رہے گا. اور مومن جب قبر میں جاتا ہے, فوت ہوتا ہے, کوئی بھی انسان,
جب قبر میں جاتا ہے تو میرے دوست جب اسے منکر نکیر اٹھاتے ہیں سوال جواب کے لیے تو وہ اندھیری قبر میں اسے ایسے رکھتا ہے جیسے وقت اثر ہے. قبر میں اسے وقت اثر معلوم ہوتا ہے. اور اگر وہ نمازی ہے تو منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوال جواب بعد میں ہو گئے، پہلے میں نماز اثر پڑھ لوں، پہلے میں نماز اثر پڑھ لوں. تو اثر کا وقت جو ہے بڑا اہم ہے. اور ایک اور اعتبار سے بھی ہے وہ اس طرح کہ رب کائنات نے اس کائنات کے نظام کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. جو صبح کے فرشتے جاتے ہیں ڈیوٹی کے وقت تو شام کو عصر غروب سے پہلے وہ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور رات والے فرشتے ڈیوٹی دینے کے لیے آگے ہوتے ہیں. تو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی تبدیل ہونے کا وقت، ایک یہ وقت اور ایک صبح کا وقت. صبح بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو طلوع آفتاب سے پہلے رات والے فرشتے رات کی ڈیوٹی دینے کے لیے دے کر اب وہ جانے کے لیے تیار ہیں اور دن والے آنے کے لیے موجود ہیں ڈیوٹی چارج لینے کے لیے. تو فرشتوں کی تبدیلی جو ہے نظام کائنات میں ایک اہم بات ہے. تو یہ وقت اصل کا بہت اہم ہے. اچھا، فرشتوں کی بات آئی تو میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، وہ یہ کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص کے کاندھے پہ دو فرشتے ہیں، سمجھتے ہیں نا، جنہیں کرام کاتبین کہتے ہیں. ایک فرشتہ جو ہے وہ نیکی لکھنے والا، ایک فرشتہ بدی لکھنے والا. یہ ہے نا بات. یہ بات درست نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر دو فرشتے مقرر ہیں، ایک نیکی لکھنے والا ایک بدی لکھنے والا. نہیں، اس لیے کہ رب کائنات کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. بعض لوگ اس کلیے سے مستثنا ہیں. مثلا معصوم بچے، ان پر کوئی فرشتے مقرر نہیں ہوتے. اس لیے کہ معصوم بچہ کوئی کام ایسا کرے تو نہ وہ نیکی کے زمرے میں ہے، اچھا کام کرے تو نیکی کے زمرے میں نہیں ہے، برا کام کرے تو برائی کے زمرے میں نہیں ہے. تو اگر اس کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہوں تو وہ تو خالی بیٹھ رہے ہیں، وہ تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح انبیاء کرام جو ہیں، انبیاء کرام وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو خطا کا صدور ممکن ہی نہیں ہے. تو ان پر صرف نیکی والے فرشتے مقرر ہیں، بدی والا فرشتہ کوئی مقرر نہیں. کیونکہ اگر بدی والا فرشتہ مقرر ہو تو وہ تو خالی بیٹھ رہے گا، اور رب کا کام تو حکمت کے بغیر نہیں ہوتا. اسی طرح جو کافر و مشرک ہیں ان پر فقط بدی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ مقرر نہیں. اس نہیں ہے کوئی عبد الرحمان اسپتال نہیں. ہمارے مسلمان اس قسم کے رفائی کاموں میں پیچھے ہیں، دوسرے آگے ہیں. تو میرے دوستوں، یہ ہندو، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو ہم نیکی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نیکی کا تعلق ایمان سے ہے. یہ اچھے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اس دنیا میں ان کو دے دیتا ہے. آخرت میں ان کے نامہ اعمال میں کوئی حسن عمل نہیں ہوگا. حسن عمل مومن کیا ہے نامہ اعمال میں. تو یہ جو ہیں ہندو غیر مسلم، ان پر کوئی نیکی لکھنے والا فرشتہ مقرر نہیں ہوتا، فقط بدی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہوتا ہے. یہ ہم مسلمان ہیں عامت المومنین جن پر نیکی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے، بدی لکھنے والا فرشتہ مقرر ہے. اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت سے کوئی اللہ کا بندہ مسلمان مومن نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ نہیں نیکی. اور یہ غوائے شیطان سے وہ اگر کوئی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بدی لکھنے والا فرشتہ لکھ لیتا ہے کہ نہیں بدی. تو میرے دوستو، یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ ہر شخص پر دو فرشتے مقرر ہیں. نہیں، ہر شخص پر نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، ہر انسان خسارے میں ہے. اور عصر کا مطلب میں بتا رہا تھا کہ بعد نے کہا کہ نماز عصر، بعد نے کہا وقت عصر.
اور بعد میں کہا کہ اثر سے مراد زمانہ ہے، زمانہ، قسم ہے زمانے کی، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب زمانہ بڑی ظالم چیز ہے، زمانہ بڑی بے رحم چیز ہے، یہ کسی کو نہیں بخشتا۔ اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ میرے دوستو ہر شخص زمانے کے آگے بے بس اور مجبور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پوری سالی ازواج۔ میرے دوستو زمانہ جو ہے بادشاہتوں کو ختم کر دیتا ہے، غریبوں کو امیر، امیروں کو غریب کر دیتا ہے، بڑے بڑے کج کلاہ جو ہیں ان کو خاک میں ملا دیتا ہے، جنہیں اپنے حسن پر ناز ہوتا ہے انہیں بد شکل کر دیتا ہے، جنہیں اپنے قوت بازو پہ ناز ہوتا ہے ان کی ہڈیاں کمزور کر دیتا ہے۔ وہ پرشکو عمارتیں جو فن تعمیر کا شاہکار ہوتی ہیں وہ وقت کی شکست و ریخ سے ختم ہو جاتی ہیں، جوانوں کو بوڑھا اور بوڑھوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ زمانہ بڑا بے رحم ہے اور ہر چیز زمانے کے اندر ہوتی ہے، کوئی چیز زمانے سے باہر نہیں ہوتی۔ تو میں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی ہر انسان خسارے میں ہے۔ میں اصل کا مطلب بتا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے جو اہل دل ہیں، جو اہل نظر ہیں، انہوں نے کہا یہاں اصل سے مراد زمانہ محبوب ہے، زمانہ محبوب ہے، قسم ہے زمانہ محبوب کی، ہر انسان خسارے میں ہے۔ اب زمانہ محبوب حضور کا زمانہ ہے۔ حضور کے تین زمانے ہیں، حضور کے تین زمانے ہیں۔ ایک ہے حضور کا زمانہ رحمت، ایک ہے حضور کا زمانہ نبوت، ایک ہے حضور کا زمانہ ظہور، زمانہ ظہور۔ حضور کا زمانہ رحمت جو ہے نہ ہمیں اس کی ابتدا کا پتہ نہ انتہا کا پتہ، جس کو جو ملا حضور کی رحمت کا صدقہ ملا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے دوستو حضرت آدم کو جو معافی ملی وہ بھی حضور کے رحمت کے صدقے ملی، کشتی نوح جو پار لگی وہ بھی حضور کے رحمت کے صدقے ملی، حضرت ابراہیم کی آگ جو گلزار بنی وہ بھی حضور کی رحمت کے صدقے ملی۔ جس کو جو ملا حضور کی رحمت کا صدقہ ملا۔ ارے بادشاہوں کو بادشاہت ملی، صدور کو صدارت ملی، وزیروں کو وزارت ملی، امیروں کو امارت ملی، عالموں کو علم ملا، دولت مندوں کو دولت ملی، حسینوں کو حسن ملا، جس کو جو ملا حضور کی رحمت کا صدقہ ملا۔ تو حضور کا زمانہ رحمت جو ہے وہ ابتدائے آفرینی سے لے کر عبدالآباد تک ہے۔ دوسرا حضور کا زمانہ ہے ظہور، حضور کا زمانہ ہے، اس سے مراد وہ دن جب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جلوہ گری فرمائی، حضور کا میلاد، حضور کی ولادت باسعادت۔ میرے دوستو جس کی خوشی میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں حضور کا زمانہ ہے ظہور۔ یہ وہ سید عالم کی حیات ظاہری کے 63 سال جو سرکار اس دنیا میں جلوہ گر رہے، ان 63 سالوں میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ جو حضور کو دیکھے وہ صحابی بن جائے، صحابی بن جائے۔ تو میرے دوستو حضور علیہ السلام کا یہ زمانہ ظہور ہمارے سامنے ہے۔ سرکار کی ولادت سے لے کر سرکار کی وفات شریفہ تک یہ 63 سال یہ حضور کا زمانہ ظہور ہے۔ اور تیسرا حضور کا زمانہ نبوت، حضور کا زمانہ ہے۔ میں حضور کے زمانہ نبوت کو اس وقت سے شمار کرتا ہوں جس دن حضور نے اپنی مبارک زبان سے اعلان نبوت فرمایا۔ ویسے تو حضور نے
خود فرمایا کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی منصب نبوت میں فائز تھا جب آدم پانی اور مٹی اور جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے، لیکن میں اپنی گفتگو کے لیے حضور کے زمانہ نبوت کو اس دن شمار کرتا ہوں جس دن حضور نے اپنی زبان سے اعلان نبوت فرمایا تھا، یعنی حضور کی بعثت۔ میرے دوستو اس کی ابتدا تو اس دن سے ہے جس دن سرکار نے اعلان فرمایا فرعون کی چوٹی پر، لیکن اس کی انتہا کب ہے؟ اس کی انتہا نہیں ہے۔ جو نبی آیا ایک خاص وقت کے لیے آیا، ایک خاص زمانے کے لیے آیا، ایک خاص علاقے کے لیے آیا، ایک خاص قوم کے لیے آیا، ایک خاص وقت کے لیے آیا، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو سرکار کا زمان نبوت ابد الآباد تک۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے دوستو جتنے نبی آئے ان کا کلمہ پڑھا گیا، جب وہ چلے گئے ان کا کلمہ ختم ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھا گیا، لیکن جب حضرت آدم چلے گئے کلمہ ختم ہو گیا۔ لا الہ الا نوح نجی اللہ پڑھا گیا، جب وہ چلے گئے تو ان کا کلمہ ختم ہو گیا۔ لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ پڑھا گیا، لیکن جب حضرت ابراہیم چلے گئے کلمہ ختم ہو گیا۔ لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ پڑھا گیا، لیکن جب حضرت موسیٰ رخصت